چاہیے کہ اس کی ہسٹری بھی معلوم ہونی چاہیے. حضرت عمر فاروق کے دور خلافت 36 لاکھ مربع میل کے مالک عمر فاروق. اس دور میں یہودیوں اور عیسائیوں کے پادریوں نے کہا کہ ہماری تورات اور انجیل میں 17 نشانیاں ہیں کہ ہم نے مسجد اقصیٰ کو مسلمانوں کے خلیفے کو ہینڈ اوور کرنی ہے. مسجد اقصیٰ کا انچارج مسلمانوں کے خلیفے کو دینا ہے. چنانچہ عیسائیوں کی ڈیمانڈ پر، یہودیوں کی ڈیمانڈ پر عمر فاروق مدینہ سے فاصلہ طے کر کے مسجد اقصیٰ پہنچے، اور یہودیوں نے خود، عیسائیوں نے خود اکٹھے ہو کر عمر فاروق کو مسجد اقصیٰ کی چابیاں خود اپنی مرضی سے دی ہیں کہ ہماری کتابوں میں 17 نشانیاں ہیں کہ نبی محمد عربی کے خلیفے کو اس کی چابیاں ہم نے خود دینی. چنانچہ اب ذرا غور فرمائیں کہ عمر فاروق کے دور میں اس مسجد پر ہاتھ کس کا تھا؟ مسلمانوں کا تھا. عیسائیوں کی تورات اور انجیل کہتی تھی. اب میرا سوال یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی ہے کہ اب کوئی نئی کتاب اتر گئی ہے کیا؟ حق اسرائیل کا اس پر ہو گیا ہے، یہودیوں کا کہ عیسائیوں کا ہے. پھر حضرت عمر فاروق کے وصال کے بعد 311 ہجری تک مسلمانوں کو قبضہ رہا. کس تک؟ 311 سے لے کر 399 تک 88 سال درمیان میں پھر یہودی عیسائی قابض ہوئے. حضرت عمر فاروق کے دور سے لے کر 311 ہجری تک مسلمان رہے. مسلمانوں کا ہولڈ رہا مسجد اقصیٰ تک، اقصیٰ پر 311 ہجری سے لے کر 399 تک 88 سال کا درمیان عرصہ جو ہے وہ یہودی عیسائی قابض رہے. پھر اللہ نے توفیق عطا فرمائی، مسلمانوں کے عظیم حکمران اور جرنیل سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس نے 16 بار حملے کیے، 16 جنگیں لڑی، اور اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس پر قبضہ مسلمانوں کو کروا دیا 16 حملوں کے بعد. پھر 750 سال کو 2-4 دن کا افسانہ نہیں ہے، 750 سال اس مسجد کا کنٹرول اور ہولڈ مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا، اور مسلمانوں کی طرف سے اجازت کی یہودی نماز پڑھ سکتے ہیں، عیسائی پڑھ سکتے ہیں، مسلمان پڑھ سکتے ہیں. پھر بدقسمتی سے 1948 میں آ کے پھر یہودی اور عیسائی قابض ہوئے. عمر فاروق کے، سمجھیے آپ کی بات، عمر فاروق کے دور میں خود چابیاں دی، اور پھر 88 سال 311 ہجری تک مسلمان رہے، پھر 88 سال یہودی عیسائی رہے. پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو فتح کیا. پھر 750 سال تک مسلمان وہاں آزادی سے نماز اور اذان ہوتی رہی. پھر ذرا سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھی خراج تحسین پیش کر دیں. کون سلطان صلاح الدین ایوبی؟ اس نے اس دور میں طبائع الملوکی تھی، چھوٹے چھوٹے ملک آباد تھے، الگ الگ مسلمان حکمران تھے، آپس میں اختلافات تھے. اس نے قریبی علاقوں کو فتح کرنے میں کافی عرصہ لگا دیا. جب قریبی علاقے فتح ہوئے پھر اپنوں کو سمجھانے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو 10 سال لگے. پھر اس کے بعد جب اپنے سب قائل ہو گئے پھر سلطان نے 16 لڑائیوں کے بعد بیت المقدس فتح فرمایا. اور بڑے مزے کی بات ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی نے بڑا خوبصورت ممبر بنایا ہوا تھا، ہر جنگ میں ساتھ رکھتے تھے کہ جب فتح ہوگی اس ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ میں ہر جنگ میں ساتھ رہا. پھر توجہ فرمائیے، کون سلطان صلاح الدین ایوبی آج ہمارے بھی حکمران ہیں، غیرت ان کے نزدیک نہیں گئی. اس کا ایک جملہ جو ہے سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے. اس نے کہا جب مزدور کی تنخواہ سے روٹی کی قیمت بڑھ جائے پھر نہ عورت کی عصمت باقی رہتی ہے نہ مرد کی غیرت باقی رہتی ہے. آپ اس جملے کا تجربہ آپ خود کر لیں، اس دور میں دیکھ لیں. اور کون سلطان صلاح الدین ایوبی کہ جب پوری زندگی میں وہ حرام خور حکمران نہیں تھا ہمارے حکمرانوں کی طرح، اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہ آ سکے کہ حج کا خرچہ ادا کرتا، حج کر سکتا، اور خود ایک ٹینٹ میں رہا کرتا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی. اور جب وصال ہوا اس کا 57 سال کی عمر میں وصال ہوا، اتنے پیسے اس کے خزانہ اس نے اپنا جو تھا لوٹا دیا مسلمانوں کا، اتنے پیسے ہی نہیں تھے کہ اس کے کفن دفن اور قبر کا انتظام کیا جاتا. اتنا حکمران، عظیم حکمران، شیعہ ہے اسلام کے صحیح ترجمانی کرنے والے حکمران جو خلفائے راشدین کے نقش قدم میں چلنے والے ہیں. اور مسلمانوں کے بیت المال سے قرض لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے دفن کفن کے اخراجات برداشت کیے. کون سلطان صلاح الدین ایوبی ابتدا میں کبھی مسکرایا نہیں تھا. کسی نے کہا حکمران جرنیل عظیم جرنیل سلطان صلاح الدین مسکراتے نہیں ہو. اس نے کہا کیف ادھے کو کی شب آدائی. اس نے کہا مسلمانوں کے دشمنوں کے ہاتھوں مسجد اقصیٰ ہو اور سلطان صلاح الدین مسکرائے. فرمایا میری خیرت گوارا ہی نہیں کرتی کہ
مسجد اقصی پر غیروں کا قبضہ ہو اور میں حکمران ہو کر مسکرا رہا ہوں. یہ وہ عظیم حکمران ہے اور میں نے تاریخ میں کم از کم آج تک اتنا ایسا حکمران نہیں دیکھا. اس کا دشمن جرنیل تھا مقابل میں رچرڈ, اس کا گھوڑا مر گیا. سلطان صلاح الدین نے دشمن کو اپنا گھوڑا دیا. اس نے کہا مقابلے کا مزہ نہیں آ رہا, گھوڑا میں دے رہا ہوں, گھوڑے میں سوار آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو. اور وہی دشمن بیمار ہوا, اپنا حکیم بھیجا کہ اس کا علاج کرو, سے افزار ہو جائے تو پھر میرے مقابلے میں آؤ. 100 جنگیں لڑی لیکن اللہ نے شہادت ان کے نصیب میں نہیں کی. بستر پہ جب موت آ رہی تھی سلطان صلاح الدین رو رہے تھے اور افسوس میں نے 100 جنگیں لڑی اور اللہ نے مجھے شہادت نہیں دی. کسی نے کہا کہ خیال میں وجہ کیا ہے کہ آپ کو شہادت کیوں نہیں ملی؟ سلطان صلاح الدین کا اپنا قول ہے, کہتا ہے کہ بچپن میں میرا والد مجھے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں لے کے گئے. وہاں شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنا تخت شجاعت میری گردن پہ رکھا تھا. میرا ایمان ہے اللہ کے ولی کے ہاتھ کی برکت ہے کہ دشمن کی تلوار سلطان صلاح الدین کے گردن کو کاٹنے میں ناکام ہو گئی. اور پھر کون سلطان صلاح الدین ایوبی, تاریخ ابن خلقان بڑی مشہور تاریخ ہے, اس میں موجود ہے کہ خلفائے راشدین کے وصال کے بعد مسلمانوں پر اتنا تکلیف دہ دن نہیں آیا کتنا سلطان صلاح الدین کے وصال والا دن تکلیف دہ تھا. اور پھر اس نے وصیت کی کہ جب ایسا جرنیل ہے, وصیت کی جب مر جاؤں میری تلوار میری قبر میں میرے ساتھ دفن کرنی ہے کہ قیامت کے میدان میں جب رب کے سامنے حاضر ہوں گا تو میری تلوار میری جنگوں کی, اسلام کے تحفظ کے لیے جنگوں کی گواہی دے گی اور ہو سکتا ہے جہاد کے سب کے رب میری بگڑی بنا دے. اور یہ بھی بات لکھ لیں لبرل بھی, سننے والے کئی بیٹھے ہوتے اسلام کے دشمن بھی, کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کسی انگلش میڈیم سکول یا کسی جدید یونیورسٹی کا فارغ نہیں تھا. 18 سال مدرسے میں پڑھتا, 18 سال. حکمران صرف نہیں تھا, عالم دین تھا, زبردست عالم دین تھا. 18 سال مدرسے میں اس نے پڑھا ہے. تب عشق رسول اس کے رگ رگ میں بسا ہوا تھا, ریشے ریشے میں بسا ہوا تھا. وجہ کیا پتہ وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ یہ ہے کہ اس کا جو استاد تھا وہ نور الدین زنگی حکمران تھا. نور الدین زنگی کی فوج میں سلطان صلاح الدین نے کچھ عرصہ گزارا تھا, جنگیں لڑی تھی. اور نور الدین زنگی وہ حکمران ہے کہ میرے آقا کے جسد اطہر کے خلاف عیسائیوں کی سازش تھی, سنگ لگا کے جسد اطہر تک کے پہنچ گئے نا. پوری دنیا میں میرے آقا کو ایسا کوئی ولی, ایسا نیک حکمران, ایسا عاشق رسول نہ ملا. میرے آقا سلطان نور الدین زنگی کے ہاتھ میں آئے کہ یہ دو شکلوں والے مموش مجھے تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں. تو وہ نور الدین زنگی جو کملی والے کا عاشق تھا, اس کی فوج میں جب سلطان صلاح الدین رہا ہے تو یہ بھی عاشق رسول بن گیا. اور پھر کون سلطان صلاح الدین ایوبی؟ آج کل کے موجودہ دور کے بے غیرت حکمران مسلم حکمرانوں کی طرح نہیں تھا. 57 اسلامی ملک ہیں, 57 اور 1.5 ارب مسلمان ہیں. ہم جیسے آپ جیسے بیکار اور نکمے لوگ تو مذمت کریں اسرائیل کی, اس کی جنگ کی, مسلمانوں کی شہادتوں پر اس کو برا بھلا کہیں, مذمت کریں, نعرے لگائیں. حکمران کو مذمت ہے. ہمارے حکمران اپنا وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اور تیرے ساتھ کھڑے ہونے کا کیا فائدہ؟ یہ تیری خالص ٹینک کس لیے ہے, ایٹم بم کس لیے ہے, ہاوی میزائل کس لیے ہے؟ اگر مسلمانوں کے خون کا حفاظت نہیں کر سکتا تو تیرے اسلحے کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں. حیرانی ہے. ایٹمی پاور ہے, ایٹمی پاور کس لیے ہے کہ ایٹم بم سے رہتے یہاں, کشمیر میں قتل عام ہوتا رہے, ایٹم ڈیرا پڑا رہے, فلسطین میں قتل عام ہوتا رہے, ایٹم ڈیرا پڑا رہے. اس لیے ہے کہ جب بھی مسلمانوں پر کڑا وقت آئے تیرا ایٹم بم استعمال ہو, تیری میزائل ٹیکنالوجی استعمال ہو. اور حکمران بغیرتوں کو مذمت نہیں کرنی چاہیے, انہیں تو اسرائیل کو دھمکی دینی چاہیے. اگر ظلم سے بات نہیں آتا ہماری فوج ہوگی, تیری فوج کے ساتھ ہوگا. اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کی بڑی عجیب بات ہے, اس کی ہر بات ہی عجیب ہے. حافظ صاحب اپنی فوج کو کہتا تھا کہ ہفتے کے درمیان جب لڑائی ہونے لگتی کہتا لڑائی نہ کرو, جمعے والے دن حملہ کرنا ہے, خطبے کے دوران حملہ کرنا. کسی نے کہا خطبے کے دوران حملہ کیوں کرنا ہے؟ کہا کرتا تھا کہ تمام مسلمان ائمہ ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں, دعا کے اس ماحول میں اللہ نے فتح عطا فرمائے.